اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے فتنوں کا دور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیاں۔ ہم نے دیکھنا تھا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف کی، اس کی شان کے مطابق بیان کی، پھر دجال کا ذکر فرمایا۔ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ البتہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی، اور وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نبی بھی مبعوث کیا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو کانے جھوٹے سے ڈرایا۔ آگاہ رہو، وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا خواب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گوں تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، میری اس نظر پڑی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرے ساتھ کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے مڑ کر دیکھا تو موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے، ایک آنکھ کا کانا تھا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا یہ دجال ہے۔ اس کی صورت عبدالعزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ رومی اماک یا دابق میں اترے، ان کی طرف سے ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر مدینہ روانہ ہوگا، اور وہ ان دونوں زمین والوں میں سے نیک لوگ ہوں گے۔ جب وہ صف بندی کریں گے تو رومی کہیں گے، تم ہمارے اور ان کے درمیان دخل اندازی نہ کرو، جنہوں نے ہم سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، تم ان سے لڑتے رہو۔ بالآخر وہ ان سے لڑائی کریں گے۔ بالآخر 1/3 مسلمان بھاگ جائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 قتل کر دیے جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کر لیں گے، انہیں کبھی آزمائش میں ڈالا نہ جائے گا۔ پس وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جس وقت وہ آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے اور ان کی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکی ہوں گی، تو اچانک شیطان چیخ کر کہے گا، دجال تمہارے بال بچوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوں گے، لیکن یہ خبر باطل ہوگی۔ جب وہ شام پہنچیں گے تو اس وقت دجال نکلے گا، اسی دوران کہ وہ جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے اور صفوں کو سیدھا کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی نماز کی امامت کریں گے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کا دشمن دجال انہیں دیکھے گا تو اس طرح پگھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیں گے تب بھی وہ پگھل جائے گا، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کرائیں گے، پھر وہ لوگوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں ابن مریم
علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے۔ وہ عادل حاکم ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل حرام کر دیں گے اور جزیہ کو معاف کریں گے۔ مال اتنا عام ہو جائے گا کہ اس کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یاجوج، اب یہ نویں نشانی ہے یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ پھر وہ ایک اور راستے پر چلا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے پاس ایک قوم دیکھی جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یقیناً یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، پھر کیا ہم اس کام کے لیے آپ کا کوئی ٹیکس دیں؟ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا، میرے رب نے مجھے جو اقتدار بخشا ہے وہ بہتر ہے، پھر اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک بند بنا دوں گا، مجھے لوہے کے تختے لا کر دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان حصے کو برابر کر دیا تو کہا، آگ دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا، مجھے لا کر دو، اس پر میں پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے ہیں، اگر وہ پھینک دیے جاتے تو لوگوں کے اسباب زندگی برباد کر دیتے۔ یاجوج ماجوج کیسے ہوں گے؟ حضرت ابن حرملہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے۔ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا، پھر تب ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے انکار کیا تھا، ہائے ہماری کمبختی، یقیناً ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آ لگی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سوراخ ہو گیا اور سفیان نے 90 یا 100 کے عدد کے لیے انگلی باندھی۔ پوچھا گیا، کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ فرمایا، ہاں، جب بدکاری بڑھ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، ان کی سد ٹوٹ جائے گی، پھر وہ نکلیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ساری زمین میں پھیل جائیں گے اور مسلمان ان سے علیحدہ رہیں گے، یہاں تک کہ جو مسلمان باقی ہوں گے وہ اپنے شہروں اور قلعوں میں چلے جائیں گے اور اپنے چرانے کے جانور بھی ساتھ لے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا یہ حال ہوگا کہ ان کے لوگ ایک نہر پر سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی ڈالیں گے، یہاں تک کہ وہ ایک قطرہ بھی پانی کا نہ رہے گا، گویا تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ جو آخر میں آئے گا یہ کہے گا، یہاں کبھی پانی تھا، اور زمین پر وہ غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہے گا، اب زمین والوں سے تو ہم فارغ ہوئے، کوئی ہمارا مقابل نہ رہا، اب آسمان والوں سے لڑیں گے۔ آخر ان میں سے ایک اپنا نیزہ آسمان کی طرف پھینکے گا اور وہ خون میں رنگا ہوا لوٹ کر آئے گا اور کہیں گے، ہم نے آسمان والوں کو بھی مار ڈالا۔ خیر، یہ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ چند جانور بھیجیں گے ٹڈی کے کیڑوں کی طرح۔ اس کیڑے کو جو اونٹ کی ناک میں پڑ جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، یہ کیڑے ان کی گردنوں کو کاٹیں گے یا گردن میں گھس جائیں گے، وہ سب ٹڈیوں کی طرح ایک بارگی مر جائیں گے، ایک پر ایک پڑا ہوگا
اور مسلمان صبح کو اٹھیں گے اپنے شہروں اور قلعوں میں تو ان کی آواز نہیں سنیں گے، وہ کہیں گے ہم میں سے کون ہے جو اپنی جان پر کھیلے، یعنی اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور جا کر دیکھے یاجوج ماجوج کیا کرتے ہیں۔ آخر مسلمانوں میں سے ایک شخص نکلے گا یا اترے گا قلعے سے یہ سمجھ کر کہ وہ مجھ کو ضرور مار ڈالیں گے، دیکھے گا تو مردہ ہیں۔ وہ دوسرے مسلمان کو پکارے گا، بھائیو خوش ہو جاؤ، تمہارے دشمن مر گئے۔ یہ سن کر سب مسلمان نکل آئیں گے اور اپنے جانوروں کو چرنے چھوڑ دیں گے۔ جو مدت سے بیچارے بند ہوں گے ان کے چرنے کو کچھ نہ ہوگا سوائے یاجوج اور ماجوج کے گوشت کے۔ ان کا گوشت کھا کر خوب موٹے ہوں گے جیسے کبھی کوئی گھاس کھا کر موٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج اور ماجوج ہر روز کھودتے ہیں، اس میں سوراخ کرنا چاہتے ہیں۔ جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب گھر چلو، آ کر کھودیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ رات کو ویسا ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسا وہ تھے۔ جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا کہ ان کو چھوڑ دے لوگوں پر تو وہ صد کو کھودیں گے۔ جب قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں اس وقت ان کا سردار کہے گا اب لوٹ چلو، کل خدا چاہے تو اس کو کھود ڈالو گے اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے۔ اس دن وہ لوٹ کر جائیں گے اور اسی حال پر رہے گا جیسے وہ چھوڑ کے جائیں گے۔ آخر وہ اس کو کھود کر نکل آئیں گے اور پانی سب پی جائیں گے اور لوگ ان سے بھاگ کر اپنے قلعوں میں چلے جائیں گے۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف ماریں گے، تیر خون میں لپٹے ہوئے اوپر سے لوٹیں گے بحکم الہی۔ وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو مغلوب کیا اور آسمان والوں کو پر بھی غالب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، ان کو مار ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک زمین کے جانور چارپایا موٹے اور چربی دار ہو جائیں گے ان کے گوشت کھا کر۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا، میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے۔ ان کا پہلا حصہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری حصہ بحیرہ طبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا کبھی سمندر میں پانی تھا یا نہیں؟ پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس، اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائیں گے اور سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے اور ان کا سامان خورد و نوش بھی ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یکدم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لے آئیں گے، لیکن زمین پر ایک بالش بھر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے جن سے بدبو اور سڑانٹ رہی ہوگی، بہت بدبو آ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمائیں گے، یعنی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دے گی۔ آج ہم یہیں سلسلہ ختم کرتے ہیں، کل یہیں سے پھر آگے شروع کریں گے۔ تو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی یہی بات ہے کہ ہم
فتنوں کے دور میں سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہر فتنے سے دور رہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت سے جڑ جائیں، قرآن و سنت پر عمل کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ہدایت پر رکھے، سیدھی راہ پر رکھے، اور ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔